अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वसीम अहमद मलिक हाजिर खिदमत एक नई वीडियो लॉग के साथ। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। आज है जी 2 मार्च, सेनेट इंतखाबात की आमद है, यानी कि कल 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। और जो पिछली रात गुजरी है उसके 12 बजे तक जो सेनेट के कैंपेन का वक्त था वो भी ख़त्म हो गया है। और ये जो सेनेट इंतखाबात का दंगल है वो सजने जा रहा है कल। और यहाँ पर जो एक सबसे इंटरेस्टिंग और बड़ा फैक्टर है और एक अहम फैक्टर है वो ये है कि जी वफाक की जो जनरल नशिस्त थी वहाँ पर एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। मुकाबला होने जा रहा है जी साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और जो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़जाना हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उनके दरमियान। आज इस वीडियो में हम इस हवाले से और इस मुकाबले के हवाले से कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर जब अपोजिशन के ये जो पीडीएम के उम्मीदवार हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, आखिर उन्होंने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा क्यों लिया, क्या वो ये सीट जीत भी पाएंगे या नहीं। इसके अलावा कल वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने जो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबरान हैं उनके नाम एक ख़त लिखा है और ख़त में उन्होंने वोट मांगा है। और उस ख़त का जो मतन था वो भी आपको बताऊंगा। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी लिखा है, यानी कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी उनका वोट अपने लिए मांग लिया है। इसके अलावा ये देखेंगे कि अब ये जो कल की सुप्रीम कोर्ट की राय आई है, इसके बाद अगर किसी ने सेनेट इंतखाबात में वोट की हेरा फेरी की तो उसके बाद क्या होगा। और इसके अलावा जो साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के मद्दे मुकाबिल हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उनका कितना अहम किरदार है और क्या वो जो इलेक्शन है जीत पाएंगे या जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये देखेंगे। अब सबसे पहले आपके सामने मैं एक बात रखता हूं कि आखिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें सबसे पहले तो ये जो पीटीआई के और इत्तेहादियों की नेशनल असम्बली में सीटें हैं वो हैं जी जनाबे वाला 180, जबकि अपोजिशन यानी कि पीडीएम की सीटें हैं वो हैं 160 और टोटल अरकान असम्बली हैं 342। अब 342 में से जो 171 यानी कि सादा और सिंपल मेजॉरिटी लेगा वो ही सेनेटर बनेगा वफाक से। अब जब पीडीएम के टोटल वोट हैं जी 160, तो अगले जो 11 वोट हैं जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनने के लिए चाहिए वो किस तरह मुमकिन होगा। अब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा क्यों लिया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो एक मंजे हुए सियासतदान हैं, उनका एक अपना किरदार है और उनका एक अपनी शख्सियत है, वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। तो आखिर उन्होंने सबसे बड़ा रिस्क क्यों लिया। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं उनके हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। यूसुफ रज़ा गिलानी को मैदान में उतारने का जो आइडिया था वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का था। और उन्होंने जो साबिक वज़ीर आज़म है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्हें कॉल करके ये कहा कि अगर आप सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लें तो आपकी शख्सियत है जो उससे मुतासिर बहुत सारे लोग और जो आपके वज़ीर आज़म होते हुए जिन लोगों के साथ आपने सर्व किया है वो भी आपको वोट देंगे। और इसके अलावा जितने भी जीडीए के अरकान असम्बली हैं, या कहने का मकसद ये है कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का ये कहना था कि जनाबे वाला आप हुकूमती इत्तेहाद के वोट तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। और जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि जनाबे वाला आप इलेक्शन में हिस्सा लें। जब आप सेनेटर बन जाएंगे तो तब आप अपोजिशन की तरफ से सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनके लिए नामजद होंगे। अगर आप तब भी नामजद ना हुए तो आप अपोजिशन के तो चेयरमैन सेनेट में बन ही जाएंगे। इसके बाद सैयद यूसुफ गिलानी ने अपने ही जो उनके करीबी रुफ़का थे उनसे मशवरा किया और उसके बाद सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर हामी भर ली। अब जो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कौन से ऐसे वोट हैं जो तोड़ पाएंगे। सबसे पहले तो जीडीए है, यानी कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है सिंध में पीर पगाड़ा साहब का, तो उनके गिलानी साहब से ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। तो जिसकी बिना पर यह कहा जा रहा है कि जो 3 उनके अरकान असम्बली हैं कौमी असम्बली के, वो वोट गिलानी साहब को देंगे। इसके अलावा जो 2 आज़ाद अरकान हैं, या इसके अलावा शाहजहान बुगटी हो गए, और इसके अलावा 12 ऐसे और हुकूमती इत्तेहाद या हुकूमत की तरफ से भी 12 ऐसे MNAs के नाम लिए जा रहे हैं जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे। इसके अलावा इंटरेस्टिंग सूरत हाल वहाँ बनी जब
ایک خبر سامنے آئی سما کی طرف سے، اور یہ خبر سما بریک کرنے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب سید یوسف رضا گیلانی نے پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ لاہور میں مریم نواز سے ملاقات کی ہے تو انہوں نے وہاں پر انکشاف کیا ہے کہ ان کے ساتھ 9 ارکان اسمبلی نے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کی یقین دہانی کرا دیں اور گارنٹی کر دیں تو وہ ووٹ ہم آپ کو دیں گے۔ اب ان باتوں میں کس حد تک صداقت ہے آج کی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جہانگیر ترین ہیں ان کا بھی ایک خاندانی تعلق ہے سید یوسف رضا گیلانی سے، اور جہانگیر ترین کا جو ایک اپنا بدلہ ہے وہ عمران خان سے لینا چاہتے ہیں، تو وہ بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور اس طرح اپوزیشن کو ایک بہت بڑا ایج مل جائے گا، اور جو حکومت اور ایوان میں بیٹھے، حکومت میں بیٹھے، ٹریجری بینک پہ بیٹھے لوگ ہیں ان کو ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا۔ اب سب سے پہلے یہاں پر جو آج کل سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے ارکان اسمبلی کو ایک خط لکھا ہے، وہ خط میرے پاس موجود ہے۔ اس خط میں وہ کیا لکھتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو منوان جو ان کے الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس خط میں وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے اہم مرحلے پر کھڑے ہیں، اور آج جو فیصلے ہم کریں گے وہ مستقبل کی سمت کا تعین کریں گے۔ میں نے سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ جہاں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، وہاں اس اعتماد سے جڑی ہوئی بھاری ذمہ داری کا بھی احساس ہے۔ میں 1985 سے پارلیمان کا حصہ رہا ہوں، اور پچھلی 4 دہائیوں کا سفر آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ جناب والا، جب میں سپیکر تھا تو میں صرف حکومتی جو ممبران ہیں اسمبلی کے ان کے لیے نہیں بلکہ اپوزیشن کے ممبران اسمبلی ہیں ان کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کی، اور الحمدللہ اس بات کا اعتراف میرے سیاسی مخالف بھی کرتے ہیں۔ جب 2008 میں مجھے وزیر اعظم منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تو تب میں کسی جماعت کا وزیر اعظم نہیں بلکہ ایوان میں بیٹھے تمام لوگ جو کہ اپوزیشن کا حصہ تھے ان کا بھی وزیر اعظم رہا، اور حزب اختلاف کے دروازے ہمیشہ حزب اختلاف کے لیے ہمیشہ میرے یعنی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اور وزیر اعظم آفس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے۔ سیاسی نظریات میں اختلاف ہونا جمہوریت کا حسن ہے، اور آج ہم نے پارلیمان کے تقدس کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب 3 مارچ کو میری زندگی اور میرے کردار اور میری سیاست کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کریں گے۔ والسلام، یوسف رضا گیلانی۔ تو جناب والا یہ وہ خط تھا جس کا متن میں نے ہو بہو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور دلچسپ صورتحال تب پیدا ہوئی جب یہی خط سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اس وقت منتخب وزیر اعظم جناب عمران خان کو بھی لکھا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس خط میں عمران خان سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ بھی اپنا ووٹ اپنے وزیر خزانہ کے لیے نہیں، یعنی کہ وہ ووٹ پی ڈی ایم کے جو ایک امیدوار ہیں ان کو دیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کل جو سینٹ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی ہے، اب اگر الیکشن کمیشن اس میں جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، وہ رائے کیا تھی جو کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب اگر اس کے بعد ہی ووٹوں کی ہیرا پھیری ہوتی ہے تو پھر جو قانون ہے وہ عمل میں آئے گا۔ تو یہاں پر سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے لیے انتہائی مشکل وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جتنے بھی سیاسی تجزیہ نگار تھے، چاہے جتنے ریسنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہو یا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہو، یا اب جو کل کا فیصلہ آیا ہے، کل کی ایک رائے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب والا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مکمل طور پر نیوٹرل ہو گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے حق میں بیٹھ گئی ہے، اور یہ پہلا اور بڑا سیٹ اپ ہوگا، اپسیٹ ہوگا عمران خان کے لیے۔ اور پچھلے کافی دنوں سے کافی سارے تجزیہ نگار ہیں جن کو میں سن رہا ہوں اور جن کا تعلق پاکستانی میڈیا انڈسٹری سے ہے، جنہوں نے اپنی ایک عمر صحافت کو وقف کی ہے، چاہے وہ ایک منظم پروپیگنڈے کے ذریعے یا پھر رائے رکھنا سب کا حق ہے، لیکن کافی سارے لوگ اس بات پر بزید ہیں کہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جیت جائیں گے۔ اب آتے ہیں، اگر سید یوسف رضا گیلانی حکومت کو، منتخب حکومت کو یہ اپسیٹ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو پھر یہی ہوگا کہ جناب والا اگر ان کے پاس اتنی ہی میجورٹی ہوگی اور سید یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہوں گے اور انہوں نے 10 12 یا جتنے بھی ارکان اسمبلی انہیں چاہیے ہیں انہیں توڑ لیا ہے، تو پھر کل کلاں کو یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتے ہیں، اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر تو حکومت کا نقشہ ہی پلٹ سکتا ہے، یا پاکستان کی سچویشن ہے، جو سیاسی سچویشن ہے، اس کا نقشہ ہی اور ہو سکتا ہے، اور حکومت کا تختہ ہی الٹ سکتا ہے اور حکومت گھر جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر اب ایک انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے
لیکن دوسری طرف یہ بھی جاننا ضروری ہے جناب والا کہ جو عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں، انہوں نے بالکل جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہی وزیر اعظم یعنی کہ سید یوسف رضا گیلانی کے انڈر ہی ایز اے فائنانس منسٹر سرو کیا ہے. تو اب یہ ایک انٹرسٹنگ مقابلہ ہے، یعنی کہ اپنے وقت کے وزیر اعظم اور اپنے وقت کے وزیر خزانہ کے درمیان. اور اگر اس میں دیکھا جائے تو میں آپ کو یہ اپنی بھی پریڈکشن دے رہا ہوں، جہاں میڈیا میں بہت زیادہ پریڈکشن چل رہی ہیں کہ کل کے انتخابات میں عبدالحفیظ شیخ اپنی سیٹ نہیں ہاریں گے، جبکہ سید یوسف رضا گیلانی یہ سیٹ ہار جائیں گے. کیونکہ یہ جو اگر ہم شخصیت دیکھتے ہیں عبدالحفیظ شیخ صاحب کی تو وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اچھی چوائس ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ عبدالحفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنوانے والی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ تھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ ڈپلومیٹک فورمز پہ ہو، چاہے وہ فائنانس کے فورمز پہ ہو، یا ملک کی معیشت پہ ہو، یا جس طرح کے بھی پولیٹیکل سچویشن ہو، یا جس طرح کے بھی مسائل ہوں، حکومت اور اپوزیشن اس وقت ایک پیج پہ ہے. یہ جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں یہ اپنے منہ کی کھانے والے ہیں. اور کل کے سینٹ انتخابات میں جناب سید یوسف رضا گیلانی جو کہ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے وزیر خزانہ اس وقت کے وزیر خزانہ سے شکست کھانے والے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا اپسیٹ دینے کی قوت رکھتی ہے پی ڈی ایم. اگر یہ ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت کا تختہ ہونے والا ہے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.